کہ ماڑے کام کیتے جڑے نہیں سی کرنے چاہیے، مگر جب کوئی داڑی نہ لگتا، میں کئی باری ہیر وارث شاہ کا حوالہ دے دینا اسے پروں بھی وہ جو بھی ہے قصہ ساڈے مناسب حال ہے۔ ہوں آ گل ہے، میں اور ساتھی جا رہا ہے، گھر چھڈنا ہے، بہنا برا چھڈنے اینا سفر کرنا، کئی مصیبت رزمائشاں، جدوں ڈٹھا ہی دا نہ لگتا ہے تلے ناس دے انت نوں جا بیٹھا، کوئی چارہ نہیں نظر آ بھائی ہوں مکہ رہ گیا مدینہ، بس اتنے چلا جا ترلا کر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ دا رسول بھی سفارشی بن جائے، جدوں ڈٹھا ہی دا نہ لگتا ہے تلے ناس دے انت نوں جا، ہوں ہے کوئی دا لگن والی گل، کدھرے بھجو کوئی چارہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت تو بچن کا کوئی سامان نہیں، مکہ رہ گیا مدینہ رہ گیا۔ مکہ جڑا کیسے اللہ تعالیٰ دے رسول فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کڈی وڈی بشارت دیتی، ایک عمرہ کر لے تے بعد جا عمرہ کر لے، درمیان جڑیاں غلطیاں ہوئیاں اللہ تعالیٰ ربڑ پھیر دینا، ایک ایک قدم جڑا آدمی اٹھاؤندا نیکیاں لکھیاں جانیاں، گناہ معاف ہوندے، درجے بلند ہے۔ فیا سیدی لا تخزنی فی صحیفتی، بالکل امام فردی فرماؤں میرے نامال نامے پروں اے مالک رسوا نہ کریں، اذا نشرت یوم الحساب صائف ہو، جدوں صحیفے کھلنے ہیں تے لپٹیا ہی رہن دیں، کھولن والی گل نہیں، گناہ ہی گناہ۔ تو یہ حج جڑا اس سلسلے ایمان ہی تازہ کرنے والی گلاں، ورنہ ساریاں تمہیں بھی پتا تے مینوں بھی پتا، کوئی لکیاں نہیں۔ اے دو عبارتاں جڑیاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دیاں کہ حج اور عمرے باطنی آداب کہڑے ہونے چاہیے، یہ جناب سامان پڑھ لو، پاسپورٹ اور دنیاوی گلاں، اپنے اندر کی پیدا کر کے جانا چاہیے۔ تو فرماؤں دے وَإِذَا الْحَجَّ فَجَرِّدْ قَلْبَكَ بِاللَّهِ مِنْ قَبْلِ عَزْمِكَ مِنْ كُلِّ شَاغِلٍ وَحِجَابِ كُلِّ حَاجٍ، پہلا تے جدوں تو لبیک کہن دا ارادہ کیتا نا تے حج لئی تیار ہویاں تے عمرے لئی، اپنے دل نوں حج دے ارادے تو پہلا ہر وہ شے جہی محبت نے تینوں اپنے اندر پھسایا ہو تو اپنے دل نوں خالی کر، اللہ دی محبت رچا دل جہدے نال تو سچا ہوویں کہ لبیک اللہم لبیک، اے جھوٹ نہ بولی، وفوض امورک کلھا الی خالقک، سب کام اپنے اپنے رب دے سپرد کر دے، وتوکل علیہ فی جمیع ما یضر من حرکاتک وسکناتک، اور جو حرکت و سکون ہے، کتے جانا کتے آنا ٹھہرنا رکنا، ہر حال تے اللہ تے توکل کر، وسلم لقضائہ وحکمہ وقدرہ، اور اللہ تعالیٰ دے فیصلے اور تقدیر تے راضی ہو جا، وود دنیا والراحت والخلق، اور جدو کپڑے لا کے سٹن لگانا سچ مچ دنیا اور مخلوق نو لا کے پرا سٹ دے، میرے یہ کپڑے نہ پھر دے پیچھے، نہ کسی دی محبت ہے نہ کسی نہ تعلق ہے، جو دین دے رستے رکاوٹ بنیا میرا اس نہ کوئی تعلق نہیں۔ ثم اغتسل بماء التوبۃ الخالصۃ من الذنوب، ہن وقت آیا کہ جو اتنے نہاؤن دا موقع تے نہاؤ نہیں، جے اتوں گھروں نہا کے تر پاؤ، نہاؤ اُداں دا ہی جویں غسل جناب تیری نہائی، خوب مل مل کے اپنا میل دور کرو۔ امام فرماؤندے تو پانی نہ نرا نہا رہا، ثم اغتسل بماء التوبۃ الخالصۃ من الذنوب، جڑے گناہ کیتے انہاں تو سچی توبہ کر کے اپنے آپ نو غسل دے، نہا گناہ تو توبہ کرنے، اتوں میل کے اندر وہ سارے گناہ رہے، کوئی غسل نہیں، والبس کسوۃ الصدق والصفاء والخضوع والخشوع، اور جدوں دو چادر پہنے نا انشاءاللہ اتوار دے دن اتنے بلایا، سارے جڑے 10 بجے تے حاضری ہوگی انشاءاللہ، عمرے دا طریقہ بھی سکھاؤنا، چادریاں بھی پہننی، میں سارا کچھ تہاڈے سامنے کر کے دکھا دینا، بیاہ کچھ سمجھنا چاہے وہ بھی چیزاں پوچھ لے۔ والبس کسوۃ الصدق والصفاء والخضوع والخشوع، غسل کیتا ہی تے غسل توبہ دلوں کٹ دے سارے گناہ، اور کپڑے پا تے سچائی تے صفات تے خضوع اور خشوع دے پہن، اج تو عاجز ہو جا، جی دو کفن دیا چادر پہنی ہے، مان گمان چھڈ جا، چادر مردے والیاں تینوں پہناتی ہیں، واہر من کل شیء یمنعک من ذکر اللہ عز وجل ویحجبک عن طاعتہ، تے جنوں احرام بدا نا تو لبیک اللہم لبیک کیا، تو احرام اصل تے حرام کرنی کی آندے ہر وہ شے ہن اپنے تے حرام کر دے، اج تو ایمانداری نہ تینوں اللہ دے ذکر تو روک دیا تے خدا دے دین تے عمل تو رکاوٹ بن گئی، نہیں تے کپڑے شپڑے تے لبیک کچھ نہیں، سب ٹھوں گیا، غسل کر تے توبہ، چادراں پہن تے خشوع اور خضوع دیاں، اور احرام بن تے جو چیزاں اللہ تعالیٰ دے دین دے رکاوٹ ختم۔
ولبے بمانا اجابت صافیت خالصت ذاکیت للہ عز وجل فی دعوت کا متمسکم بالعروۃ الوثقی، جدوں کہیں لبیک اسے ایمانداری نہ صحیح طریقے نال اللہ تعالیٰ دے حکم نو من دیا کہ اللہ اج تو میں تیرے دین دا رستہ مضبوط پکڑ لیا، اور جتھے حکم دیں گا میرا اور لبیک تے خطبہ چھپیا بھی ہے کہ لبیک 24 گھنٹے ہی ہے، یہ صرف وہ جراثیم دوران ہی نہیں، ہر وقت لبیک ہے۔ تو انہوں آواز ہوئی کہ جمعے لیے آ جاؤ، تسی آ گئے، یہ لبیک ہے، تسی اللہ دا حکم منیا۔